دنیا کے کسی بھی سربراہ مملکت کی شریک حیات اور اہلیہ کو فرسٹ لیڈی یعنی خاتون اول کہا جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ 1947 سے لے کر آج کے دن تک پاکستان کی فرسٹ لیڈیز کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ آپ جان سکیں گے کہ ایسی کون کون سی پاکستانی فرسٹ لیڈیز تھیں جو غیر ملکی شہری تھیں۔ آپ کو ایک ایسی رشین ماڈل اور ایکٹریس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا جو ایک پاکستانی وزیراعظم کی اہلیہ تھیں اور دونوں کا بیٹا ہالی ووڈ کا کامیاب ایکٹریس سمجھا جاتا ہے۔ تو جناب، میں آپ کو ایک ایسے پاکستانی صدر کے بارے میں بھی بتانے والی ہوں کہ جس کی بیوی کی بجائے ان کی قریبی دوست کو ہمارے ملک کی فرسٹ لیڈی سمجھا جاتا تھا۔ پہلے نمبر پر یہ ہیں بیگم رعانہ لیاقت علی خان۔ پہلے پاکستانی وزیراعظم قائد ملت نوابزادہ لیاقت علی خان کی اہلیہ بیگم رعانہ لیاقت علی خان کو پاکستان کی پہلی خاتون اول ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ قیام پاکستان کے بعد اگر قائد اعظم محمد علی جناح کی اہلیہ حیات ہوتی تو وہ بھی پاکستان کی فرسٹ لیڈی ہوتی۔ یاد رہے کہ لیاقت علی خان کی پہلی شادی اپنی کزن جہانگیرہ بیگم سے 1918 میں ہوئی تھی۔ تحریک پاکستان میں جد و جہد کرنے والی بیگم رعانہ لیاقت علی خان کا شمار پاکستان کی طاقتور سیاسی خواتین میں ہوتا ہے۔ وہ یورپی ممالک میں پاکستانی سفیر رہنے کے علاوہ گورنر سندھ کے عہدے پر بھی کام کرتی رہیں۔ وہ 13 جون 1990 کے روز کراچی شہر میں 85 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ دوسرے نمبر پر آپ کو شابانو اشرف کے بارے میں بتاتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین کی اہلیہ شابانو اشرف پاکستان کی دوسری خاتون اول تھیں۔ دونوں میاں بیوی ڈھاکہ کے نواب خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو صرف بنگال ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کا امیر ترین نواب خاندان تھا۔ خواجہ نظام الدین قائد اعظم کی وفات کے بعد پاکستان کے گورنر جنرل بنے اور لیاقت علی خان کی شہادت تک اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ 1951 میں انہیں پاکستان کا دوسرا وزیراعظم بنایا گیا۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے بانی نواب خواجہ سلیم اللہ خواجہ نظام الدین کے چچا تھے۔ ایسٹ پاکستان بنگال سے تعلق رکھنے والے وزیراعظم محمد علی بوگرا کی اہلیہ بیگم حمیدہ محمد علی پاکستان کی تیسری خاتون اول رہیں۔ محمد علی بوگرا کی چونکہ 2 شادیاں تھیں لہٰذا ان کی دوسری اہلیہ بیگم عالیہ سعدی بھی پاکستان کی خاتون اول سمجھی جاتی ہیں۔ محمد علی بوگرا اپنی وزارت عظمیٰ کے بعد ایوب خان کی کابینہ میں وزیر خارجہ کے علاوہ کئی ممالک میں پاکستانی سفیر بھی رہے۔ پاکستانی وزیر اعظم حسین شہید سہروردی کی دوسری اہلیہ ویرا الیگزینڈر وونا ایک رشین اداکارہ تھیں جو ماسکو آرٹ تھیٹر میں پرفارم کیا کرتی تھیں۔ حسین شہید سہروردی کی پہلی اہلیہ نیاز فاطمہ کا 1922 میں انتقال ہو گیا تھا۔ مسٹر سہروردی اور ویرا الیگزینڈر وونا کے بیٹے کا نام روبرٹ ایشبے ہے جو ہالی ووڈ فلموں اور ڈراموں میں کام کرتے رہے۔ حسین شہید سہروردی کی بیٹی کی اولاد اس وقت کراچی میں ہے۔ ان کی نواسی شاہدہ جمیل مشرف دور میں پاکستان کی وزیر قانون بھی رہیں۔ 5ویں نمبر پر مسز ابراہیم اسماعیل چندی گڑھ کے حوالے سے مصدقہ معلومات ہمیں دستیاب نہ ہو سکیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جناب ابراہیم اسماعیل چندی گڑھ صرف 2 ماہ تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان سرفروز خان نون کی اہلیہ بیگم وقار النساء نون سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والی خاتون اول تھیں۔ یورپی ملک آسٹریا سے تعلق رکھنے والی وکٹوریہ ریکا نے قبول اسلام کے بعد اپنا نام بدل کر وقار النساء رکھا اور انہوں نے فیروز خان نون سے شادی کر لی۔ واضح رہے کہ فیروز خان نون اس سے پہلے بھی شادی شدہ تھے۔ فیروز خان نون نے وزرائے برطانیہ کی کابینہ سے استعفیٰ دیا اور وہ دہلی چھوڑ کر لاہور شفٹ ہو گئے۔ یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتی چلوں کہ تاج برطانیہ کی طرف سے جب فیروز خان نون کو سر کا خطاب ملا تو ان کی پہلی اہلیہ کو لیڈی نون کا ٹائٹل دیا گیا۔ جب مسٹر نون نے وقار النساء سے شادی کی تو لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ ان کی دوسری اہلیہ کو لیڈی آفٹر نون کہتے تھے۔ تحریک انصاف میں فیروز خان نون اور ان کی اہلیہ وقار النساء نون کی گراں قدر خدمات کو بھلا کون بھلا سکتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد انہی فیروز خان نون کو مسلم لیگی قیادت سے اختلاف ہو گیا اور انہوں نے ایک نئی سیاسی جماعت ریپبلکن پارٹی کی بنیاد رکھی۔ فیروز خان نون صرف 10 ماہ تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ بیگم وقار النساء نون کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں پاکستان کی وفاقی وزیر سیاحت اور ثقافت بھی رہیں۔ ان کا انتقال سال 2000 میں اسلام آباد میں ہوا۔ بیگم ناہید مرزا پاکستان کے پہلے صدر اسکندر مرزا کی اہلیہ تھیں۔ ماڈرن خاتون سمجھی جانے والی ایرانی نسل ناہید مرزا سیاسی فہم و فراست رکھتی تھیں۔ بیگم ناہید مرزا 25 جنوری 2019 میں لندن میں انتقال کر گئیں۔
کم لوگ جانتے ہیں کہ بیگم ناہید مرزا اور نصرت بھٹو آپس میں کزنز تھیں۔ پاکستان کے پہلے فوجی حکمران جنرل ایوب خان کی اہلیہ کو میڈیا میں کوئی خاص اہمیت نہ ملی اور نہ ہی مسز ایوب خان کے حوالے سے بہت زیادہ تفصیلات دستیاب ہیں۔ ایوب خان کے صاحبزادے گوہر ایوب خان نواز شریف کی کابینہ کے اہم ترین وزیر، جبکہ گوہر ایوب کے بیٹے عمر ایوب خان اس وقت عمران خان کی کابینہ کے اہم منسٹر ہیں۔ 9ویں نمبر پر بیگم اقلیم اختر رانی کی بات کرتے ہیں۔ پاکستانی ہسٹری میں عیاش ترین حکمران سمجھے جانے والے یحییٰ خان کے بارے میں کئی متضاد باتیں کتابوں میں تحریر ہیں۔ جنرل رانی کے نام سے مشہور بیگم اقلیم اختر رانی اگرچہ ان کی اہلیہ تو نہیں تھی، لیکن اس دور کے پرنٹ میڈیا کو دیکھیں تو یہی خاتون اس وقت پاکستان کی خاتون اول تھیں۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سقوط ڈھاکہ اور پاکستان کے دو لخت ہونے جیسے دل خراش واقعات کا ذمہ دار جہاں یحییٰ خان کو سمجھا جاتا ہے، وہیں اقلیم اختر رانی کو بھی مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ بیگم اقلیم اختر ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں کئی سال تک جیل میں قید بھی رہیں۔ ان کی وفات سال 2002 میں ہوئی۔ 10ویں نمبر پر پاکستانی خاتون اول مسز نور الامین کے حوالے سے مصدقہ معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ نور الامین پاکستانی وزیر اعظم تھے جو صرف 13 دن تک اپنے منصب پر کام کرتے رہے۔ 11ویں نمبر پر یہ ہیں بیگم نصرت بھٹو اصفہانی۔ سابق وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی اہلیہ بیگم نصرت بھٹو پاکستان کی پاورفل خاتون اول تھیں۔ بیگم نصرت بھٹو ایران کے شہر اصفہان میں پیدا ہوئیں اور اصفہان یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کی۔ بیگم نصرت بھٹو کی فیملی پاکستان بننے سے پہلے ممبئی میں رہتی تھی، جو بعد میں کراچی شفٹ ہو گئی۔ نصرت بھٹو ممبر قومی اسمبلی اور بینظیر بھٹو کی کابینہ میں سینئر منسٹر بھی رہیں۔ ان کے 2 بیٹے میر مرتضیٰ بھٹو، شاہ نواز بھٹو اور 2 بیٹیاں بینظیر بھٹو اور صنم بھٹو ہیں۔ بیگم نصرت کا سال 2011 میں انتقال ہوا۔ بیگم نصرت بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کی دوسری اہلیہ تھیں، جبکہ مسٹر بھٹو کی پہلی بیوی کا نام شیری امیر بیگم تھا، جس کا انتقال سال 2003 میں ہوا۔ 12ویں نمبر پر یہ ہے بیگم شفیق جہاں۔ 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد جنرل محمد ضیاء الحق صدر پاکستان بنے تو ان کی اہلیہ بیگم شفیق جہاں ملک کی خاتون اول بنیں۔ جنرل ضیاء الحق 11 سال تک ملک پاکستان کے سربراہ رہے۔ بیگم شفیق جہاں ایک گھریلو خاتون تھیں اور خود کو انتظامی اور سیاسی معاملات سے الگ رکھتی تھیں۔ بیگم شفیق جہاں کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں، جن کے نام بالترتیب زین ضیاء، روبینہ ضیاء، قرۃ العین ضیاء، انوار الحق اور اعجاز الحق ہیں۔ اعجاز الحق مشہور پاکستانی سیاستدان ہیں جو نواز شریف کے پہلے 2 ادوار اور پھر پرویز مشرف کے دور حکومت میں MNA اور وفاقی وزیر بھی رہے۔ وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی اہلیہ بھی گھریلو خاتون تھیں اور وہ اخباری میڈیا اور خبروں سے دور رہتی تھیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ محمد خان جنیجو 1985 سے لے کر 1988 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ 1988 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت ملی اور بینظیر بھٹو اسلامی دنیا کی پہلی وزیر اعظم بنی۔ بینظیر بھٹو خود ہی ملک کی خاتون اول تھی، جبکہ ان کے شریک سفر آصف علی زرداری پاکستان کے مرد اول بنے۔ 1993 کے بعد آصف علی زرداری بینظیر بھٹو کی کابینہ میں سرمایہ کاری کے فیڈرل منسٹر رہے، جہاں ان پر لاتعداد کرپشن کے الزامات لگتے رہے اور وہ مسٹر 10% کے نام سے مشہور ہو گئے۔ الیکشن 2008 کے بعد آصف علی زرداری صدر پاکستان بھی بنے اور وہ 5 سال تک اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ 3 مرتبہ پاکستان کی خاتون اول رہیں۔ بیگم کلثوم نواز اگرچہ ایک گھریلو خاتون تھی، تاہم آزمائش کے وقت میں وہ سیاست بھی کرتی رہیں۔ بیگم کلثوم نواز مسلم لیگ کی صدر بھی رہی اور مشرف دور میں وہ مزاحمت کی علامت بن کر سامنے آئیں۔ بیگم کلثوم نواز نے اپنی وفات سے چند ماہ پہلے قومی اسمبلی کا پہلا اور آخری الیکشن بھی لڑا، جس میں انہوں نے تحریک انصاف کی یاسمین راشد کو شکست دی اور MNA منتخب ہوئے، لیکن حلف اٹھانے سے قبل ہی وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ بیگم صاحبہ مشرف پاکستانی آرمی چیف اور سابق صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف کی اہلیہ بیگم صاحبہ مشرف ہیں۔ کئی برس تک ملک کی خاتون اول رہیں، تب وہ اکثر اوقات پرویز مشرف کے ساتھ سوشل ایونٹس میں نظر آتی تھیں۔ بیگم صاحبہ مشرف کا ایک بیٹا بلال مشرف اور بیٹی عائلہ مشرف ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان میر ظفر اللہ خان جمالی کی اہلیہ بیگم شاہ بی بی جمالی ملک کی خاتون اول رہیں۔
مسز جمالی کا تعلق بلوچستان کے علاقے نصیر آباد سے تھا۔ چونکہ انہوں نے بھی خود کو میڈیا سے دور رکھا تھا، لہٰذا ان کے بارے میں مکمل معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ 98ویں نمبر پر سابق وزیراعظم پاکستان چودھری شجاعت حسین کی اہلیہ بھی چند دن تک پاکستان کی خاتون اول رہیں۔ وہ بھی گھریلو خاتون تھی اور میڈیا کوریج سے ہمیشہ دور رہیں۔ بیگم رخسانہ عزیز سابق وزیراعظم پاکستان شوکت عزیز کی اہلیہ بیگم رخسانہ عزیز 3 سال تک پاکستان کی خاتون اول رہیں۔ بیگم رخسانہ عزیز ایک پڑھی لکھی اور سوشل خاتون تھی، جنہیں اکثر وزیراعظم پاکستان کے ساتھ سرکاری اور نجی دوروں اور دیگر تقریبات میں دیکھا جاتا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے وزیراعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی کی اہلیہ تقریباً 4 سال تک پاکستان کی خاتون اول رہیں۔ بیگم فوزیہ گیلانی نے اقتدار کو خوب انجوائے کیا۔ ان کی صاحبزادی فضا بطول گیلانی بھی اعلیٰ عہدے پر تعینات رہیں، جبکہ گیلانی دور میں بھی ان کے بیٹے سید عبدالقادر گیلانی بھی MNA رہے۔ فوزیہ گیلانی کے حوالے سے کئی منفی خبریں بھی میڈیا پر چلتی رہیں۔ جب انہوں نے ترک خاتون اول کی جانب سے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے دیا جانے والا قیمتی ہار خود رکھ لیا، زبردست پریشر کے بعد وہ قیمتی ہار قومی خزانے میں جمع کروا دیا گیا۔ بیگم نصرت بھٹو یوسف رضا گیلانی کے بعد راجہ پرویز اشرف ملک کے وزیر اعظم بنے اور ان کی اہلیہ بیگم نصرت پرویز تقریباً 9 ماہ تک پاکستان کی خاتون اول رہیں۔ بیگم نصرت پرویز بھی ایک گھریلو خاتون تھی اور سیاسی معاملات میں ان کا اثر و رسوخ نہ تھا۔ بیگم ثمینہ شاہد خاقان سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کو تاحیات نااہل قرار دیے جانے کے بعد شاہد خاقان عباسی ملک کے وزیر اعظم بنے اور ان کی اہلیہ بیگم ثمینہ شاہد بھی 9 ماہ تک پاکستان کی خاتون اول رہیں۔ بیگم ثمینہ شاہد کے سسر جناب خاقان عباسی ممبر قومی اسمبلی رہے، جبکہ بیگم ثمینہ شاہد کی نند اور شاہد خاقان عباسی کی بہن سعدیہ عباس بھی MNA رہ چکی ہیں۔ نواز شریف کے آخری دور حکومت میں پاکستانی صدر ممنون حسین کی اہلیہ بیگم محمودہ 5 سال تک پاکستان کی خاتون اول رہیں۔ کراچی سے تعلق رکھنے والی بیگم محمودہ میمون سرکاری تقریبات میں بطور مہمان خصوصی شرکت کرتی رہیں۔ بیگم بشرا بی بی وٹو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابقہ وزیراعظم پاکستان کی تیسری اہلیہ بشرا بی بی اس وقت پاکستان کی خاتون اول رہیں۔ بیگم بشرا بی بی پاک پتن شریف سے تعلق رکھنے والی ایک روحانی شخصیت ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عمران خان نے اپنی دوسری شادی معروف پاکستانی نیوز اینکر ریحام خان سے کی۔ ریحام خان پاکستان کے علاوہ برطانوی نشریاتی ادارے میں بھی کام کر چکی ہیں۔ ریحام خان اور عمران خان کی شادی زیادہ عرصے تک نہ چل سکی اور دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ بعد ازاں ریحام خان نے ایک کتاب بھی تحریر کی جس میں عمران خان کی ذاتی زندگی پر رفیق حملے کیے گئے، جبکہ عمران خان کی پہلی شادی جمائمہ گولڈ سمتھ سے ہوئی، جو کہ برطانیہ کی امیر ترین فیملی سے تعلق رکھتی تھیں۔ جمائمہ عمران خان کے 2 بیٹے بھی پیدا ہوئے جن کے نام سلیمان اور قاسم ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے موجودہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کی اہلیہ بیگم ثمینہ علوی بھی اس وقت پاکستان کی خاتون اول ہیں۔